کعبے کے احترام سے بھی زیادہ ہے مسلمانوں کا۔ اور کوئی زندہ دل مسلمان کعبے کی اہانت کرنا پسند نہیں کرے گا، کعبے کی توہین کرنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو ایک سچے مسلمان کی توہین کیسے کرتے ہو؟ ایک سچے مسلمان کے دل کو کیسے دکھاتے ہو؟ ایک سچے مسلمان کے دل کو کیسے پریشان کرتے ہو؟ حدیث پاک میں نے پڑھا کہ بندوق فرمایا گیا کہ تم مظلوم کی آہوں سے بچو، مظلوم کے دل کے دھوئیں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بندوق کی گولی میں بھی وہ رفتار نہیں ہے جو ایک مظلوم کی آہ رفتار ہوتی ہے، باب اجابت کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ایک مظلوم کی آہ سے بچا کرو مسلمانوں، ورنہ وہ تو کائنات تباہ کر دیتی ہے، وہ تو سلطنتیں تباہ کر دیتی ہے۔ شاید کی تاریخ بھول گئے ہو، جب راجہ طاہر نے چند سرنجیت کی مسلمان عورتوں کو ویبل کراچی میں گرفتار کیا تھا، ظلم و زیادتی کیا تھا، تو ایک مظلوم عورت نے اللہ سے فریاد کیا اور محمد بن قاسم نے اس کی دعا، محمد بن قاسم کی شکل میں اس کی دعا قبول ہوتے نظر آئی، اور ایک مظلوم عورت کی آہ نے پوری راجہ طاہر کی سلطنت کو تباہ کیا۔ تاریخ موجود ہے۔ اس لیے آج سے اس غریب نواز کی محفل سے اٹھ کر کے جاؤ تو سب کے دل دھلے دھلائے ہونے چاہیے، سب کے دل پاک صاف ہونے چاہیے۔ کل تک اگر آپ سے بغض، عداوت، حسد کسی سے تھا تو اسے فراموش کر دو، اسے بھلا دو، اور بھلانے کے بعد آج یہاں سے جاؤ تاکہ غریب نواز کی روح پاک خوش ہو کہ رسول پور کے دیوانوں نے میری آج یاد بنائی ہے اور میرے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور یہ چیزیں تعلیم و تعلم، علم دین، اس لیے کلیم دانش کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ کسی موقع سے اس نے کہا تھا کہ پہلے کے جیسا اب کہاں ہوتا ہے، پہلے کے جیسا اب کہاں ہوتا ہے آدمی، اب تو زبان دے کے پکرتا ہے آدمی۔ بولو اپنے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے معاشرے میں ایسا ہے، اب تو زبان دے کے پکرتا ہے آدمی، ہے علم جس کے پاس اونچا ہے آدمی، ہے علم جس کے پاس پہنچا ہے آدمی، بے علم یوں سمجھئے کہ اندھا ہے، بے علم یوں سمجھئے کہ اندھا ہے آدمی۔ اس لیے دوستو علم کی شمع جلاؤ، یہ ایک علم ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال سکتی ہے، جہالت کی کارے مذلت سے اٹھا کر کے سطح وجاہت پر جو ہے مسکرانے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ یہ علم ہی ایسا ہے جو آپ کو سورج کی طرح درخشندہ کر سکتا ہے، چاند کی طرح تابندہ بنا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمیں مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں انہیں بھی مجبوراً آپ کو سر پر بیٹھانا پڑے گا۔ علم ایسی چیز ہے، اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارا بچہ 5 تک پڑھ لیا، 8 تک پڑھ لیا، اب بہت ہو گیا، ہم نے تو جنگ جیت لیا۔ نہیں پیارے، علم تو سمندر ہے یار، آگے بڑھو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری قوم عالم دین بنا دی، بہت مجھے دامن پکڑو میرا کہ حضرت سب عالم ہو جائیں گے، سب حافظ بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ توفیق بخشے تو بستی کے چند لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، اور زیادہ لوگ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجو جن کی آج ڈیمانڈ ہے، جن کی آج ضرورت ہے، اور وہ علم حاصل کر کے دین کی خدمت کریں۔ دین کی خدمت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلح پر بیٹھ کر کے ہی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مائک لگا کر کے محفل اکٹھا کر کے چیخ و پکار کی جائے تبھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ نہیں پیارے، اس طرح سے بھی دین کی خدمت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انجینئر بن جائے تو اپنے شعبے میں دین کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے تو اپنے شعبے میں دین کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی پروفیسر بن جائے تو اپنے شعبے میں دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ جو جہاں رہے وہ دین کی خدمت کرتا رہے، غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے 2 شادیاں فرمائی، ایک سید زادی سے اور ایک ہندوستان کے راجہ کی بیٹی سے۔ آپ کے کل 6 اولاد ہوئی، جن میں سے سب سے بڑی اولاد حضرت خواجہ فخر الدین علیہ رحمت اللہ، جن کا مزار شریف سلوار شریف میں ہے، اور ایک خواجہ حسام الدین نام کے تھے، اور ہاں حضرت خواجہ فخر الدین دوسرے نمبر، ان سے پہلے حضرت سعد کے بعد خواجہ فخر الدین، اور خواجہ فخر الدین کے بعد حضرت خواجہ حسام الدین، جو وہ 45 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گئے۔ اور ایک جو دوسری شادی فرمایا، ان سے بھی چند اولادیں ہوئیں، لیکن وہ بہت لمبی عمر نہیں پائے، ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی شہزادیاں بھی تھیں، جن کا نکاح آپ نے وہیں پر اجمیر شریف میں کیا، اور ان کا مزار بھی وہیں قریب میں ہے۔ آپ کے پوتے حضرت خواجہ حسام الدین جگر سوختہ، بیٹے کا بھی نام حسام الدین اور پوتے کا نام بھی حسام الدین، حضرت محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاخیار میں، اخبار الاخیار میں تحریر فرمایا کہ حضرت غریب نواز کے پوتے، جن کا نام حضرت خواجہ حسام الدین جگر سوختہ ہے، جن کا مزار سانبھر شریف میں ہے، جہاں پر نمک کی جھیل ہے، اور آپ کا نام جگر سوختہ کیوں رکھا گیا؟ وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے تھے کہ آپ کا دل جلتا تھا اور سانسوں سے جلے ہوئے گوشت کی بو آیا کرتی تھی، اسی لیے آپ کو جگر سوختہ نام رکھا گیا، جلا ہوا دل۔ بات سمجھ رہے نا؟ جلا ہوا دل حضرت خواجہ حسام الدین جگر سوختہ، جن کی یہ کرامت کہیے کہ سانبھر شریف میں آج بھی اگر کوئی صاحب بصیرت پہنچے تو وہاں جلے ہوئے گوشت کی بو آپ کے روضے میں محسوس ہوتی ہے، اور مجھ سے بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کے روضے کا طواف بلیاں کرتی رہتی ہیں، بلیوں کا آواگان آپ کے روضے پر بہت رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے سانسوں سے جو خوشبو گوشت کی آیا کرتی تھی، آج بھی آپ کی زندگی پر وہ دلالت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی علیہ رحمت الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی۔ 537 ہجری میں آپ کی ولادت اور 633 ہجری میں آپ کا وصال۔ 633 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تقریباً 96 برس اللہ تعالیٰ نے حضرت سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بے شمار خلفاء ہیں، مریدین ہیں، متوسلین ہیں، عقیدت مند ہیں، اور پورے ہندوستان میں آپ کے مریدین، متوسلین، محبین کا جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام بر اعظموں میں حضرت غریب نواز کا چرچا ہے، حضرت غریب نواز کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اسلام پر بہت بڑا احسان حضرت غریب نواز کا ہے، بالخصوص ہندوستان کے کفرستان میں جو ہے ایمانیات کی فصل اگانے والی شخصیت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے کفرستان میں ایمانیات کی فصل اگانے والی شخصیت کا نام غریب نواز، باطل قوتوں سے ٹکرانے والی شخصیت کا نام غریب نواز، کفر کے مقابلے میں اعلان کلمۃ الحق کو بلند کرنے والی شخصیت کا نام غریب نواز، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنانے والی شخصیت کا نام غریب نواز، غریبوں کے آقا داتا مولا کا نام غریب نواز۔ یہ چند جملے میں نے عرض کر دیے۔ بارگاہ غریب نواز میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ یہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔